فاتح یروشلم سلطان صلاح الدین ایوبی کی ولولانگیز داستان۔ آئیے صاحبان قسط نمبر 15 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس نے آلات محاصرہ کے کل پرزے علیحدہ کر دیے اور دمشق کو مراجعت کی۔ اس نے اپنے جارحانہ منصوبوں کو موسم بہار تک ملتوی کر دیا۔ چند مہینوں کے بعد دوبارہ قلعہ سور کے خلاف پیش قدمی شروع کی جائے گی۔ سور کا قلعہ نقیب انجم یعنی سٹار آف دی ونڈز کہلاتا تھا۔ سور کی تسخیر کے بعد شمال کی جانب طرابلس شام کی طرف یلغار کی جائے گی۔ سلطان اپنی مستقل فوج کو حرکت میں لانا چاہتا تھا۔ سلطان کی مستقل فوج قاہرہ کے مملوکوں اور جاں باز ترکوں پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ کئی مسلمان حکمران اپنے اپنے لشکر لے کر علم سلطانی تلے جمع ہو جاتے۔ ان رضاکار لشکروں میں ساحل افریقہ سے لے کر عراق، حلب، موصل اور حما تک کے دستے شامل تھے۔ مال غنیمت کے لیے لڑنے والے جنگجو خانہ بدوش عرب اور ترکمان قبائل بھی جا چکے تھے اور انہیں فصلوں کی بوائی سے پہلے واپس بلانا ناممکن تھا۔ چنانچہ جون 1188 میں صلاح الدین کی فوج کی تعداد آدھے سے بھی کم رہ گئی تھی۔ سلطان نے اسی قلیل فوج سے ولایت طرابلس پر فوج کشی کی، لیکن اسے حصین الاکراد سے دامن بچا کر جانا پڑا۔ حصن الاکراد کو حروب صلیبی کے زمانے میں کریک ڈی شولیر کہا جاتا تھا۔ یہ قلعہ اس کرک سے مختلف ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اور جو بحیرہ تبریہ کے قریب واقع ہے۔ حصن الاکراد کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہاں پہلے کردوں کی چھاونی تھی۔ دمشقی نے لکھا ہے کہ یہ نہایت ناقابل تسخیر قلعہ ہے اور ولایت دمشق اور ساحلی ضلع کے خط فاضل پر واقع ہے۔ دمشق، کارا، النبک اور بالبک بلکہ ساحل تک کا علاقہ یہاں سے نظر آ سکتا ہے۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے اور اس کے ارد گرد بے شمار درخت اور نہریں ہیں۔ یروشلم کی تسخیر کے بعد یہ قلعہ طبقہ یوحنا کے جنگ آزماؤں کا ٹھکانہ بن گیا تھا۔ اس کی موجودگی سے صرف طرابلس جانے والی سڑک دشمن کی دسترس میں تھی اور طرابلس کا شہر بھی دشمنوں کے حملوں سے محفوظ نہیں تھا۔ اسی قلعے کی تسخیر ہی دراصل طرابلس کی فتح کی کنجی تھی۔ اس قلعہ کی دوہری دیواروں سے سیاہ پوش ہاسپٹلر اطمینان سے سلطان کے خیموں کا جائزہ لیتے رہتے۔ اگرچہ ٹیمپلروں کے مقابلے میں معرکہ حطین میں انہیں بہت کم نقصان اٹھانا پڑا، پھر بھی انہیں سلطان کے خلاف کھلے میدان میں جنگ لڑنے کی جرأت نہیں تھی۔ وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھے رہتے۔ ولیم آف سسلی کی سرکردگی میں ایک بحری بیڑا صلیبی جاں بازوں کو لے کر طرابلس کے قریب پہنچ گیا، تو بھی انہیں سلطان کے خلاف میدان میں نکلنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ صلاح الدین نے ایسا غیر متوقع اقدام کیا کہ دشمن ہراساں اور سراسیمہ رہ گئے۔ صلیبی مملکت کے وسطی علاقے یعنی طرابلس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس نے یکدم طرطوس کا رخ کیا جو ساحل پر واقع تھا۔ جناب یاقوت کے مطابق طرطوس ولایت دمشق کا آخری ساحلی شہر ہے۔ یہ پہلے حمص اور باز کے نزدیک ولایت طرابلس میں شامل تھا۔ طرطوس کے شمال میں سلسلہ کو پھیلا ہوا ہے اور شہر خلیج کے ایک سرے پر واقع ہے جو 10 میل لمبی ہے۔ طرطوس قدیم رومی قلعہ تھا جسے حضرت
عبیدہ بن صامت نے 17 ہجری 638 میں فتح کیا تھا اور امیر معاویہ نے یہاں بحری اڈا قائم کیا تھا۔ صلیبی مملکت کے وسیع علاقے یعنی طرابلس کو پیچھے چھوڑ دے اس نے یکدم طرطوس کا رخ کیا جو ساحل پر واقع تھا۔ یہ ٹیمپلروں کا ٹھکانہ تھا۔ سلطان طرطوس پہنچا اور خیمے نصب کرنے سے پہلے ہی سپاہی زرہ بختر پہن کر تیار ہو گئے۔ سلطان نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہم شام کا کھانا طرطوس کے قلعے میں کھائیں گے۔ فوج نے پست شہر پناہ پر دھاوا بول دیا اور ایک مختصر مگر خونریز مارکے کے بعد قلعے پر قبضہ کر لیا۔ خدمتگار جو خیمے نصب کرنے میں مصروف تھے اپنا کام چھوڑ کر سپاہیوں کے ساتھ مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا مقدس گرجا برباد ہو گیا اور اس کی 4 دیواری میں حملہ آوروں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ طرطوس کے شمالی ریگزار سے پرے انطاکیہ کا زرخیز علاقہ تھا جو دشمن کی طاقت و تاراج سے محفوظ تھا۔ صلاح الدین نے انطاکیہ کو ایسی آسانی سے فتح کر دیا جیسے دہقان پکی ہوئی فصل کو درانتی سے کاٹتا چلا جائے۔ بہاوالدین اور دیگر علماء بمشکل سلطان کی یلغار کا ساتھ دے سکے۔ وہ سلطان کے ہم رکاب رہتے، وہ ساکا کے ہمراہ سفر کرتے اور ان کے نرم رو گھوڑے سامان رسد و آلات سے لدے ہوئے اونٹوں کے ساتھ سب سے پیچھے غبارے کارواں میں گم ہوتے۔ غروب آفتاب کے وقت ان کے قافلے کسی ندی یا چشمے کے کنارے فروکش ہو جاتے۔ شام کو فضا میں نسیم بحری کی خنکی تیرنے لگتی، مویشیوں کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا اور گھڑ سوار دستے ارد گرد اونچے ٹیلوں پر حفاظتی مورچے بنا لیتے۔ اس قسم کا سفر سپاہیوں کے لیے روزانہ کا معمول تھا۔ پلاؤ یا گوشت کے ساتھ ابلے ہوئے جو ان کی خوراک تھی۔ وہ موسمی پھل بھی شوق سے کھاتے۔ رات کو وہ اپنے گدے یا کھلی ابائیں ریت پر بچھا کر سو جاتے۔ عشاء کی نماز کے بعد تک خیموں میں مشعلوں کی گردش جاری رہتی۔ چند لوگ علاؤ کے گرد جمع ہو کر باتیں کرتے یا درویشوں کے غمناک گیت سنتے رہتے۔ نہ جانے وہ کب سوتے۔ البتہ مشرقی افق پر سورج کی شعاعیں نمودار ہونے سے پہلے ہی وہ گھوڑوں پر زینے کس کر کمر بستہ ہو جاتے۔ یہ علاقہ نہایت زرخیز تھا۔ انجیر اور انگور پکے ہوئے تھے۔ بھیڑ بکریوں کی بہتات تھی۔ مسلمانوں کی ظفرمندانہ یلغار میں یہ قلعہ یوں ہی سرنگوں ہو گیا۔ یہ قلعہ ہاسپٹلر اور ٹیمپلر اور جماعت کے مستقروں سے دور تھا۔ اہل انطاکیہ کو کہیں سے امداد پہنچنے کی امید نہیں تھی۔ مایوسی اور پریشانی کے عالم میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں نے ایک دن میں جبیلہ پر قبضہ جما لیا اور ہضمیت خوردہ عیسائی فوج پر جو قلعہ سے قطار در قطار نکل رہی تھی خوب پھبتیاں کسیں۔ لازکیہ کے حسین شہر اور اس کے دونوں ساحلی قلعوں نے 7 دن کے محاصرے کے بعد دروازے کھول دیے۔ یہاں سے مسلمانوں کو سامان رسد کے تازہ ذخیروں کے علاوہ کافی مقدار میں سونا اور چاندی بھی ملا۔ جولائی کے آخر میں صلاح الدین نے ساحلی شہر کو چھوڑ کر اندرون ملک کا رخ کیا۔ اس نے سیہون کی بلند چوٹی پر چڑھ کر گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں نے دوپہر کے وقت وہ کھانا کھایا جو عیسائی اپنے گھروں میں پکا ہوا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ چند دن کے محاصرے کے بعد عمیق گھاٹی پر واقع قلعہ بھی سر کر لیا گیا۔ اس کے بعد بقا کی باری آئی۔ بالآخر صلاح الدین کی پیش قدمی دریائے انت کے قریب بووزیر کے مقام پر رکی۔ صلاح الدین نے اپنے لشکر کو پے در پے 3 لہروں میں حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان جاں باز ایک ہی حلے میں دشوار گزار چوٹیوں پر چڑھ کر بلند دیواروں پر قابض ہو گئے۔ قلعہ دار اپنے اہل و عیال سمیت فرار ہو گیا اور اس نے اہل انطاکیہ کو اس حادثے کی خبر سنائی۔
ستمبر کے مہینے میں اسلامی فوج پہاڑوں سے نکلی اور جسر الحدید کے قریب دریائے ارند کو عبور کر کے ایک خون ریز مارکے کے بعد بگراس اور بسل پر قبضہ جما لیا۔ اس مارکے کا ذکر کرتے ہوئے بہاؤالدین لکھتا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ جب ایک عیسائی گرتا تو دوسرا فوراً اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا۔ وہ ایک ناقابل شکست انسانی دیوار کی طرح مزاحمت کرتے رہے۔ گرد و نواح سے عیسائی سپاہی بھاگ بھاگ کر انطاکیہ میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ صلاح الدین نے انطاکیہ کی تسخیر کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے دور سے قلعے کی عظیم و شان بری دیواروں کا بغور جائزہ لیا اور مسلمان اسیروں کی رہائی کا مطالبہ کر کے اسے اپنی واپسی کی شرط قرار دے دیا۔ اس نے انطاکیہ کے نواحی علاقے پر قبضہ کر کے انطاکیہ کی جنگی افادیت کو بیکار کر دیا تھا۔ گویا انطاکیہ کے شہر کے دانت نکال دیے تھے۔ اب اس کی سپاہ حلب سے لے کر جبل طرطوس تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے جنگی قوت کو ایک بیکار اور طویل محاصرے میں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دمشق کی راہ لی۔ راستے میں حما اور حمص کے امیروں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر سلطان کی خاطر و مدارت کی۔ امیروں نے سلطان صلاح الدین سے التماس کی کہ وہ رمضان کے مبارک مہینے میں جہاد کی صعوبت نہ اٹھائے اور آرام کرے، لیکن سلطان نے جواب دیا، زندگی مختصر ہے اور تقدیر کا حال کسے معلوم۔ اس نے فوجوں کو آراستہ کر کے جنوب کے سرکش علاقے کا رخ کیا۔ اس کے حملے کا ہدف قلعہ صفد تھا جو تبریہ سے ملحق پہاڑوں میں واقع تھا۔ سلطان شام کے وقت صفد پہنچا۔ اس نے فوراً قلعے کے ارد گرد چکر لگا کر فصیلوں کا جائزہ لیا اور ایک مقام پر 5 منجنیقیں نصب کرنے کا حکم دیا۔ میں اس وقت تک آرام نہیں کروں گا جب تک کہ 5 منجنیقیں نصب نہیں کر دی جاتی، سلطان نے کہا۔ یوں صفد کا قلعہ سار ہو گیا۔ صلاح الدین یلغار کرتا ہوا کرک پہنچ گیا۔ دریائے اردن کی سیاہ گھاٹیوں کے اوپر قلعہ نجم الصبا کے برج آسمان سے باتیں کرتے نظر آتے۔ مسلسل بارش سے پہاڑ کی چوٹی دلدل سی بن گئی تھی۔ خونک طوفانی ہواؤں سے جفاکش سپاہی یخ بستہ ہوئے جاتے۔ سلطان اور سپاہ باقاعدہ رمضان کے روزے رکھتے۔ محاصرہ شدت سے جاری تھا۔ سلطان نے اپنا خیمہ فصیل کے ساتھ نصب کرایا۔ شاہی خیمے پر تیروں، بھالوں اور پتھروں کی لگاتار بوچھاڑ ہوتی رہتی، لیکن سلطان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔ وہ ذرہ بھر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ مملوک امیروں نے اس مہلک سنگ باری کو روکنے کے لیے انتہائی جوش و خروش سے پے در پے کئی حملے کیے۔ بالآخر تیروں کی بوچھاڑ اور فولادی عربوں کی خوفناک نشانہ بازی سے محافظ تیر انداز دیواروں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور اور حملہ آور فصیل میں نقب لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس اثناء میں مسلسل بارش ہوتی رہی۔ چاروں طرف اتنی گہری کیچڑ تھی کہ پیادے تو پیادے، سواروں کے لیے بھی حرکت کرنا بہت مشکل تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں سے ہمارا برا حال تھا۔ بہاؤالدین نے ان الفاظ میں محاصرے کا ذکر کیا ہے۔ 5 جنوری 1189 کو کرک نے ہتھیار ڈالے تو مسلمان خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ یہ قلعہ کبھی بوڑھے گرگ ارناتا کی آماج گاہ تھا، لیکن آج اس کی فصیلوں پر خلیفہ بغداد کے سیاہ علم لہرا رہے تھے۔ حاجیوں کی شاہراہ محفوظ ہو گئی اور اس راستے پر قافلوں کی آمد و رفت سلامتی اور آزادی سے ہونے لگی۔ اس کے بعد صلاح الدین نے اپنے لشکر کو آرام کی مہلت دی۔ اب ہر طرف سے اطمینان تھا۔ اگر کچھ خطرہ تھا تو وہ طرابلس کے علاقے میں سور اور بلفورٹ کے قلعوں سے تھا، لیکن اس سے ضروری کام شکستہ قلعوں کی مرمت اور مختلف قلعوں میں متعین افواج کا معائنہ تھا۔ سلطان نے رمضان کے چند دن القدس میں بسر کیے۔
جہاں وہ مسجد اقصی میں مصروف تسبیح و تحلیل رہا۔ اس کے بعد وہ اپنی مستقل فوج سمیت دوبارہ جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ فوج کا قاضی بہاؤالدین بھی سلطان کے ہم رکاب تھا۔ اب بہاؤالدین اپنے پرانے گدھے کی بجائے عمدہ عربی گھوڑے پر سواری کیا کرتا تھا۔ محترم قاضی نے شاید کبھی اتنی صعوبت برداشت نہیں کی تھی۔ ایک دن وہ سلطان کے ہمراہ ساحل سمندر پر جا رہا تھا۔ سلطان کی نظریں سمندر کی بے کنار وسعتوں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ گہری سوچ میں نظر آتا تھا۔ چاروں طرف فکر آگیں خاموشی طاری تھی۔ سلطان خاموش تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان نے موجوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ کافر سمندر میں دھکیل دیے جائیں گے اور میں سمندر پار ممالک میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور اعلاء کلمت الحق کے لیے ان ممالک کے خلاف جہاد کروں گا۔ بہاؤالدین بھی کوہستانی لوگوں کی طرح بحری مہموں سے خائف تھا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے جواب دیا، واقعی یہ نہایت شاندار منصوبہ ہے، لیکن اسے امیروں کو سر انجام دینا چاہیے۔ حضور کی ذات اسلام کے لیے سہارا ہے۔ آپ اسلامی دنیا کے پشت پناہ ہیں۔ قبلہ، آپ کو ایسے خطرات مول نہیں لینے چاہیے۔ صلاح الدین سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے پوچھا، اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سب سے افضل موت کون سی ہے؟ قاضی نے کہا کہ بلا شبہ معرکہ جہاد میں شہادت ہی سب سے افضل موت ہے۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بس میری یہی تمنا ہے۔ بے شمار پھڑپھڑاتے ہوئے بادبان ساحل سمندر پر کھڑے سلطان نے دیکھے کہ وہ بادبان سطح سمندر پر نمودار ہوئے۔ خاکستری بادبان سمندری پرندوں کے غولوں کی طرح نیلی لہروں پر منڈلا رہے تھے۔ مضبوط ہاتھ لمبے لمبے چپوؤں سے جہازوں کو بے تابانہ مشرق کی طرف دھکیل رہے تھے۔ چپوؤں سے اڑتی ہوئی پھوار پر سورج کی تیز شعائیں رقصاں تھیں۔ راستوں اور گزرگاہوں پر بختر بند گھوڑوں کی بھاری ٹاپ سنائی دیتی۔ سواروں کی سیاہ زرہیں، لمبے نیزے اور مضبوط ڈالے لوگوں کو دعوت نظارہ دیتی۔ آہن پوش سوار دوبارہ عازم سفر تھے۔ سیاہ پوش پادری مسیح مصلوب کے مجسمے اٹھائے گھوڑوں پر سوار تھے۔ کوہ وادی میں بادشاہوں کے زار نگار علم لہرا رہے تھے۔ وادیوں میں نوابوں اور امیروں کے بغلوں اور تربوں کی آوازیں گونجتی سنائی دیتی تھیں۔ وادیوں میں نوابوں اور امیروں کے بگلوں اور ترموں کی آوازیں گونجتی سنائی دیتی تھیں۔ شمال کے برفانی علاقوں سے مسلح سوار یروشلم کے گرم اور روشن شہر کا رخ کر رہے تھے۔ عیسائی فوجیں اس مقدس شہر کی مدد کے لیے پہنچ رہی تھیں۔ خدا را یروشلم کی مدد کرو۔ خداوند یسوع کے مقدس شہر میں ابدی نجات کی راہیں کھلی ہیں۔ آؤ ابدی نجات کے طلبگاروں، آؤ صلیب کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دو۔ عیسائیت کے دشمنوں کو فنا کر دو۔ سیاہ پوش راہب بآواز بلند لوگوں کو یہ پیغام سنایا کرتے۔ عیسائی فوج یروشلم کو آزاد کرانے کے لیے نکل پڑی تھی۔ ڈینیوب کے کناروں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جاں باز اور سکلیہ کی بندرگاہوں سے جہازوں پر سفر کرنے والے بہادر فلسطین کی سرحدوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔